بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کرتی۔ تو پتہ چلا کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے، ان کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ سراسر خالص شیطانی کام ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ شیطان کا محبوب ترین مشغلہ اور پسندیدہ کام میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا ہے۔ لہٰذا شیطان کا سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ وہی ہوگا جو میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے میں، نفرتیں پیدا کروانے میں اور جھگڑے کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ شیطان کا محبوب ترین بندہ ہوگا، اور یقیناً جب یہ شیطان کا محبوب ترین بندہ ہے تو رحمان کا مبغوض ترین بندہ ہوگا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہے تو گھر مضبوط، گھر مضبوط ہے تو خاندان، خاندان مضبوط ہیں تو پورا معاشرہ مضبوط ہے۔ اگر اس رشتے میں دراڑیں آ جائیں تو صرف میاں بیوی دو فرد جدا نہیں ہوتے، دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں۔ دو خاندانوں میں نفرتیں، جھگڑیں، غیبتیں، الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب خاندان اجڑتے ہیں تو معاشرہ اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کو اس کام سے بہت محبت ہے کہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کی جائے۔ اب میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرانے میں بدقسمتی سے دو عناصر ہمارے معاشرے میں سرگرم عمل ہیں۔ پہلے نمبر پر تو جو ڈرامے ہیں، تو ٹی وی کے ڈرامے یہ بڑی بہترین ٹیوشن ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروانے کی اور طلاقیں دلوانے کی۔ ڈراموں میں یہی سکھایا جا رہا کہ کس طرح بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے اس سے اپنے ناجائز مطالبات منواتی ہے، کیسے وہ خاوند کے آگے چیخ چلا کر بات کرتی ہے۔ یہ چیزیں جب گھر میں عورتیں دیکھتی ہیں تو غیر محسوس طریقے پر، غیر شعوری طریقے پر یہی چیز ان کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ چیز عملی لائف میں دہرائی جائے، بیوی خاوند سے بار بار چیخ چلا کر بات کرے، اونچی آواز میں بات کرے اور اسے اپنا حق سمجھے، تو ایک وقت آئے گا جھگڑے بڑھیں گے، جدائی ہوگی۔ اور دوسرا جو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ گھر میں ساس کی شکل میں جو خاتون موجود ہے، وہ میاں بیوی کے جھگڑے اور جدائی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، جہالت کی وجہ سے، دین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ جب اپنا بیٹا گھر میں آئے گا تو اپنی بہو کی اور اپنے بیٹے کی بیوی کی برائیاں اس کے سامنے بیان کرے گی۔ اس نے یوں کہا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں نہیں کیا، یوں بار بار برائیاں بیان کر کے
اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑنے میں یہ عورتیں پیش ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ نہ کرے کوئی عورت ایسی ہے تو وہ کان کھول کر سن لے، وہ اللہ کی مبغوض ترین، جس سے اللہ کو بغض اور نفرت ہے، عورت ہے، اور شیطان کی محبوب ترین عورت ہے، کیونکہ یہ شیطان کا کام اور شیطان کا کردار ادا کر رہی ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا یہ شیطان کا کام تھا، جو بدقسمتی سے ساس نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں، اللہ پاک انہیں آپس کے جھگڑوں سے بچائے اور ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں اجی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ ہماری دعائیں بالآخر قبول ہوتی کیوں نہیں ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ لقمہ حرام ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ جب حرام لقمے کی وجہ سے دعا جیسی عبادت مردود ہو جاتی ہے تو دیگر عبادات، روزہ اور نماز اور ذکر اور تلاوت، تسبیحات وغیرہ بطریق اولا قبول نہیں ہوتی۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا تو 40 دن کی نمازیں اور عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر غلطی سے یا جان بوجھ کر حرام کھا لیا تو نمازیں ہی چھوڑ دے۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اجر کوئی نہیں ملے گا، البتہ فرض ذمے سے اتر جائے گا، یعنی قیامت میں اس وجہ سے عذاب سے دوچار نہیں ہوگا اور اس وجہ سے جہنم میں نہ جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ کوئی اور وجہ ہو تو الگ بات ہے، فرض سر سے اتر جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک آدمی نے 10 درم کا کپڑا پہنا، ان میں سے 9 درم حلال کے تھے، 1 درم حرام کا تھا، تو جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی نماز، عبادات، دعائیں اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ حلال حرام کی تمیز آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ نہ مال میں برکت ہے، نہ صحت میں، نہ جان میں، ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں کہ اجی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو خالص حرام کمائی میں مبتلا ہیں، سود کی کمائی میں، رشوت کی کمائی میں۔ کچھ ایسے ہیں کہ بنیادی سورس آف انکم حلال ہوتا ہے، لیکن اپنی غفلت سے اور سستی اور لالچ سے اس کمائی کو مشتبہ بنا لیتے ہیں۔ مثلا کوئی دکاندار ہے، اب دکانداری تجارت ایک بہترین پیشہ ہے، لیکن جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے، 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے اور بتاتا نہیں ہے کہ یہ 2 نمبر ہے۔ چیزوں کا عیب ہوتا ہے لیکن عیب ظاہر نہیں کرتا، عیب چھپا کر چیزیں بیچتا ہے، اس کی کمائی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ملازم ہے یا مزدور ہے، اب بنیادی طور پر یہ سورس آف انکم حرام نہیں حلال ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ مالک دیکھ رہا ہے تو مزدوری صحیح کرے گا، مالک نہیں دیکھ رہا تو کام میں ڈنڈی مارے گا۔ اب یہ جتنی دیر کام میں ڈنڈی ماری، اس کے مقابل جو تنخواہ لے گا وہ مشکوک ہوگی اور ساری کمائی یوں مشکوک ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی اور ہماری زندگیوں میں اور کمائیوں میں برکت نہ ہونے کی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے صغائر مراد ہیں، کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتا، تو بہت ہی فضیلت والا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اسی وقت ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو یہ 2 فضیلتیں حاصل ہو گئیں۔ اور اسی بخاری شریف میں ایک تیسری فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت ہی پسند ہیں، زبان پر تو ہلکے لیکن نیکیوں کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔